بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسب الذین کفروا ان يتخذوا عبادی من دونی اولیاء، تو کیا پھر بھی ان کافروں کا خیال ہے کہ مجھ کو چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز قرار دے دیں؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے کافروں کی دعوت کے لیے، کافروں کی مہمان نوازی کے لیے دوزخ کو تیار کر رکھا ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آپ ان سے کہہ دیجئے کیا ہم تم کو ایسے لوگ بتائیں جو اعمال کے اعتبار سے بالکل خسارے میں ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں کی کرائی محنت سب ضائع ہو گئی، گم ہو گئی۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور بے وجہ جہالت کے وہ اسی خیال میں ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں جو رب کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ فحبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے روز ہم ان کے لیے ترازو قائم ہی نہیں کریں گے۔ ذالک جزاؤہم جہنم، یہ ان کی سزا ہوگی جہنم میں، بما کفروا، ان کے کفر کی وجہ سے، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے میری آیات کو، میرے رسولوں کو مذاق کا نشانہ بنایا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، ان کی مہمان نوازی جنت الفردوس میں ہوگی۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ لا یبغون عنہا حولا، وہ وہاں سے کہیں اور نہیں جائیں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس سے قبل حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا۔ آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کردہ سارے مضمونوں کا خلاصہ ذکر کیا ہے۔ ابتدا میں اس میں اصحاب کہف کا ذکر تھا، پھر درمیان میں دو بھائیوں یا دو دوستوں کا ذکر تھا، اور پھر اس میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ تھا۔ تینوں واقعات کا جو نچوڑ یا جو خلاصہ ہے وہ ہے عقیدہ توحید۔ اصحاب کہف کو 309 سال تک غار میں سلایا کس نے؟ ایک اللہ نے۔ اور اصحاب کہف نے اپنی اس خرق عادت کرامت کو منسوب کس کی طرف کیا؟ اللہ کی طرف، کہ یہ سارا اللہ کی طرف سے۔ اور اس کے بعد جو باغ والے دو بھائیوں کا قصہ گزرا، ان میں بھی ایک بھائی جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی، توحید کی دولت دی، عقیدے کی دولت دی، دوسرے بھائی کا سب کچھ اجڑ گیا، اور اس بھائی نے اپنی اس سارے اعمال کی نسبت کس کی طرف کی؟ صرف اللہ کی طرف۔ پھر موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ بیان ہوا، جو بالکل خرق عادت ہے، انسان کے ذہن، انسان کی سوچ، انسان کی سمجھ سے بالکل باہر کا ہے۔ تو ان پیغمبروں نے ان واقعات کی نسبت کس کی طرف کی؟
اللہ نے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو نچوڑ کیا نکلا کہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ تو آج کی آیات میں فرمایا افحسب الذین کفروا، کافر لوگ کیا یہ خیال کرتے ہیں، یہ یقین کر بیٹھے ہیں کہ ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز اور اپنا معبود بنا لیں گے۔ کیا کافر لوگ اس خیال میں ہیں، اس سوچ میں ہیں، ان کا یہ ذہن ہے کہ ان یتخذوا من عبادی، وہ میرے بندوں کو پکڑ لیں گے، من دونی اولیاء، مجھے چھوڑ کر اپنا معبود، اپنا ولی، اپنا رفیق بنا لیں گے۔ انا اعتدنا للکافرین جہنم، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے مہمان نوازی کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ کو چھوڑ کر اپنے اللہ کے بندوں کو کیسے معبود بناتے تھے وہ لوگ؟ چنانچہ یہ صورت کے اندر کافی جگہ پر عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ بیان ہوا، مشرکین کا اپنے بتوں کے متعلق عقیدہ بیان ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں۔ بی بی مریم کس کی بندی ہیں؟ اللہ کی بندی ہیں۔ اور اسی طرح تھوڑا سا اس کو اور کھول دیجئے، ہمارے زمانے میں جن جن آستانوں پر پرستش اور پوجا کی جاتی ہے، جن جن بزرگوں کے نام پر شرک کا بازار گرم کیا ہوا ہے، جن جن بزرگوں کے آستانوں پر میلے ٹھیلے لگائے جاتے ہیں، گدیاں وہ ہے بنائی ہوئی ہیں، جہاں سجدے کیے جاتے ہیں، نذر و نیاز چڑھائی جاتی ہے، اور ان کے نام کے بکرے، چھترے، بیل، گائے، بھینسیں لے جا کر ذبح کی جاتی ہیں، یہ سارے کون ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں۔ جتنے بھی بزرگ ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، انبیاء اللہ کے بندے، اولیاء اللہ کے بندے۔ تو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو اپنا معبود بنانا اور پھر انہی پر تکیہ کر لینا اور پھر اللہ کے ساتھ ان کو شریک کرنا، کیا یہ لوگ یہ گمان کر بیٹھے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ دیں گے اور اس کے بندوں کو ہم معبود بنا لیں گے؟ اور حقیقت جب کھلے گی میدان محشر میں، جہاں عیسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہوں گے، بی بی مریم بھی کھڑی ہوں گی، حضرت عزیر بھی کھڑے ہوں گے، اور جن جن نبیوں کو لوگوں نے خدا کا شریک بنایا وہ بھی ہوں گے، جن اولیاء کو لوگوں نے اللہ کی صفات کا حامل بتایا یا مانا وہ بھی کھڑے ہوں گے، سب کے سب لوگ کھڑے ہوں گے، تب اللہ سوال کریں گے وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلُونَ، جن لوگوں کی طرف رسول آئے ان لوگوں سے بھی پوچھا جائے گا اور رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا۔ اور پھر یہ سارے بزرگان دین، یہ سارے اولیاء کرام، یہ سارے انبیاء کرام جن کی پوجا کی گئی، یہ وہاں میدان محشر میں بالکل برات کا اعلان کر دیں گے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بزرگان دین کہیں گے کہ ہم نے جو یہ منصب اور یہ مرتبہ پایا، مولا تجھ سے مانگ مانگ کے پایا، تیری عبادت کر کر کے پایا، ہم کیسے کہہ سکتے تھے کہ ہمارے مرنے کے بعد تم ہماری پوجا کرنا اور ہمیں اللہ کا شریک ٹھہرانا؟ مولا ہم تو ایسا تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ ان لوگوں نے خود کیا، یہ شیطان کے بہکاوے میں آئے، ہم اس سے بری الذمہ ہیں۔ تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ہمارا تعلق فلاں دربار کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق فلاں آستانے کے ساتھ ہے، ہم ہر سال وہاں پر جا کر نذر و نیاز دے آتے ہیں، اور کس عقیدے سے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے۔ اسی نیت سے لوگ جاتے ہیں، پیدل چل کے جاتے ہیں اور مشکلات برداشت کر کے جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں جی؟ اس لیے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، اور جب وقت ہوگا سفارش کا، جب وقت ہوگا عدل کا، جب وقت ہوگا محاسبے کا، اللہ تعالیٰ اپنے تخت پر اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوں گے اور سب کے سب لوگوں کو بلایا جائے گا، یہ لوگ بھی وہاں پر ہوں گے۔ تو وہاں پر جب
دنیا میں تو یہ کہتے آئے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، وہاں پر وہ اولیاء ان کا بالکل ان سے برات کا اعلان کریں گے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، نزل کہتے ہیں مہمان نوازی کو، بطور طنز کے اللہ نے فرمایا کہ جہنم میں ان کی ہم دعوت کریں گے، ان کی دعوت جہنم میں کریں گے۔ آگے فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے پیارے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دیجئے کیا تمہیں بتا نہ دوں کہ سب سے گھاٹے والا، سب سے نقصان والا عمل کے اعتبار سے کون ہوگا؟ قیامت کے دن جو سب سے زیادہ خسارے میں ہوگا اعمال کے اعتبار سے وہ کون ہوگا؟ فرمایا وہ شخص ہوگا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی دنیا کی ہوئی ساری کمائی ان سے گم ہو جائے گی، ضلع گم ہو جانا اور ان سے ضائع ہو جانا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں بڑا کچھ کیا، لیکن آج میدان محشر میں، میدان محاسبے میں ان کی دنیا کے سارے اعمال گم ہو گئے جی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، دنیا میں وہ یہ سمجھ کر کرتے تھے کہ ہم تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، ہم تو بڑے نیک کام کر رہے ہیں، ہم تو اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں، ہم تو جنت کا سامان کر رہے ہیں، ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ بھلا ایک آدمی جس کی عمر 80 سال 100 سال جتنی بھی عمر ہو اور وہ ساری عمر یہ کام کرتا رہے کہ یہ پونجی مجھے آخرت میں کام آئے گی، اور آخرت میں جب اسے کھڑا کیا جائے تو بالکل تہی دامن تہی دست، کچھ بھی پاس نہیں ہے، تو اس سے بڑا کوئی خسارہ نہیں ہوگا۔ بے عین ہی اس طرح جس طرح سارا سال محنت کر کے زمینداری کر کے آخر میں جب فصل اٹھانے کا وقت آئے تو سارے کا سارا فصل جل جائے، طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے، کتنا بڑا نقصان ہے۔ تو پوری زندگی، پوری حیات وہ انسان اعمال کرتا رہا، اور دن قیامت کے جب اس کو ضرورت تھی ان کی، اور ان پر یہ امید بھی تھی کہ میں نے بڑے اعمال کیے، لیکن وہاں پر اس کے لیے کوئی عمل نہیں ہوگا، اس کی ساری پونجی ضائع ہو جائے گی۔ فرمایا یہ شخص جو ہے وہ سب سے بڑے خسارے والا ہے۔ اور یہ کون شخص ہوگا؟ یہ وہ شخص ہوگا کہ جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات میں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرا دیا۔ یہ دنیا میں سارے اعمال کر رہا ہے، یہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، یہ تلاوتیں بھی کر رہا ہے، یہ صدقہ و خیرات بھی کر رہا ہے، یہ حج کے لیے بھی چلا گیا، یہ غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے، یہ مساجد کی خدمت بھی کرتا ہے، اس نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، اس کے سر پر ٹوپی بھی ہے، اس نے چوغا بھی پہنا ہوا ہے، یہ ممبر پر بیٹھ کر تقریر بھی کرتا ہے، اور یہ سارے اعمال کرتا ہے۔ جب دن قیامت کے کھڑا کیا جائے گا کچھ بھی پاس نہیں ہوگا۔ کیوں پاس نہیں ہوگا؟ کہ اس کے عقیدے میں شرک تھا، وہ سارے کا سارا رائگان ہو گیا، وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا۔ عقیدہ توحید ایمان کے لیے بطور شرط کے ہے، جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، نماز کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنا شرط ہے، نماز کے لیے جسم کا کپڑوں کا پاک ہونا شرط ہے۔ اگر کوئی آدمی بغیر وضو کے وہ نماز شروع کر دے، وہ 2 رکعت نہیں، 4 رکعت نہیں، 10 رکعت نہیں، 100 رکعت نہیں، 1000 رکعت بھی بغیر وضو کے پڑھ لے تو کیا اس کے لیے وہ قبول ہو جائیں گی؟ نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ نماز کی قبولیت کے لیے شرط کیا ہے؟ وضو ہے، شرط طہارت ہے۔ اگر کوئی قبلے کی طرف منہ کر کے نہیں پڑھتا، اس طرف کر کے جو ہے وہ 1000 سال تک جو ہے وہ سجدے میں پڑا رہے تو قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ شرط یہ تھا قبلے کی طرف منہ کرنا۔ تو ایمان کے لیے بھی، آخرت میں کامیابی کے لیے بھی شرط کیا ہے؟ عقیدہ توحید ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے، اللہ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں واحد یکتا ماننا ہے، متصرف الامور، مختار کل، غیب دان، حاضر ناظر، صرف اسی کو مانیں گے تو یہ عقیدہ توحید ہے۔ پھر جو عمل کیے تو وہ اس عقیدہ توحید کے ساتھ لگتے رہیں گے، حتیٰ کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے میدان محشر میں جب ان کی نیکیاں تولی جائیں گی تو وہ کچھ نیکیاں ایسی ہوگی جنہیں تو وہ جانتا ہے یہ میں نے کام کیے ہیں، وہ تولے جائیں گے، اور اس طرف وہ دیکھے گا نیکیوں کا ایک بڑا پہاڑ لگا ہوا ہے،
یہ کہے گا یہ تو میں نے کیے نہیں، یہ نیکیاں کہاں سے آ گئیں؟ یہ پوچھے گا یہ نیکیاں تو میرے علم میں نہیں، یہ کہاں سے آ گئیں؟ تو اللہ بتائیں گے یہ وہ اعمال تھے نیک جو تو بے خبری میں کرتا تھا، جو تو ارادے سے نہیں کرتا تھا۔ تو رات کو سویا ہوا تھا، کروٹ بدلتے ہوئے تو نے اللہ کہہ دیا تھا، تو نے راستے پہ چلتے ہوئے کوئی تکلیف دہ چیز تھی، تیرے خیال میں بھی نہیں تھا کہ میں ثواب کا کام کر رہا ہوں، تو نے اسے ہٹا دیا تھا۔ تو نے کسی کی مدد کر دی تھی، تیرے خیال میں بھی نہیں تھا کہ میں یہ عبادت کر رہا ہوں۔ عقیدہ توحید پر کاربند تھا تو اتنا ثواب اسے وہاں پر مل جائے گا۔ تو فرمایا کیا نہ بتاؤں تمہیں وہ شخص جو قیامت کے دن اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہوگا، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جس کی ساری دنیا کی کمائی اس سے گم ہو گئی، وہم یحسبون، اور وہ بڑا خیال بڑا یقین کرتا تھا کہ اس نے بڑے اعمال کیے، انہم یحسنون صنعا، اس نے بڑے اچھے کام کیے، آگے اسے مل جائیں گے، اور جب آگے جائے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کی آیتوں کا انکار کیا، جنہوں نے رب کی وحدانیت کا انکار کیا، جنہوں نے رب کے احکام کا انکار کیا، جنہوں نے رب کی ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرایا۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، وَلِقَائِهِ، یا جنہوں نے قیامت کا ہی انکار کر دیا، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ترازو قائم کریں گے، ہر آدمی کی نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، اچھے کام اور برے کام تولے جائیں گے، لیکن جو یہ لوگ ہوں گے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے لیے ترازو ہی نہیں رکھا جائے گا۔ کیوں؟ ترازو میں تولا تب جاتا ہے کہ جب ایک طرف جو ہے وہ باٹ ہو، دوسری طرف چیز ہو، دو چیزیں ہوں تو تب تولی جاتی ہیں۔ نیکیاں ہیں ہی نہیں، ساری برائیاں ہی برائیاں ہیں، تو پھر تولا کیا جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہے تلنے کے لیے۔ پلڑے میں ایک طرف نیکیاں رکھی جاتی ہیں، دوسری طرف برائیاں رکھی جاتی ہیں۔ نیکیوں والا جھک گیا تو یہ کامیاب ہے، اور نیکیوں والا اوپر ہے، برائیوں والا نیچے ہے، جہنم میں یہ چلا جائے گا، لیکن سزا بھگتنے کے بعد نکل آئے گا۔ لیکن ہیں ہی برائیاں، نیکیاں ہیں ہی نہیں، دوسری طرف رکھا کیا جائے؟ فَلَا نُقِيمَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وزنا، اس شخص کے لیے ترازو ہی نہیں رکھا جائے گا۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جہنم، بدلہ اس کا جہنم ہے، اس کے کفر کی وجہ سے۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي هُزُوًا، میری آیات میرے احکام کو مذاق کا نشانہ بنایا، میرے رسولوں کا استہزاء کیا، اس لیے اس کے لیے کوئی ترازو قائم نہیں ہوگا۔ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے، خالص توحید کا عقیدہ جنہوں نے اپنایا، اور اس کے بعد وعاملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بہشت کے سب سے اوپر والا باغ جنت الفردوس کے اندر ان کی دعوت ہوگی، ان کی مہمان نوازی ہوگی، اور خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس جنت الفردوس میں یہ لوگ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، نہ وہ وہاں سے کہیں اور جانا چاہیں گے، وہ وہیں پر ان کا دل لگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ